السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کرتے ہوئے عشق آباد میں چند روز قیام فرما کر مشہد مقدس پہنچے۔ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر فاتحہ خوانی کی، پھر اصفہان اور بصرہ سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ 3 ماہ وہاں قیام کیا۔ ذی الحجہ میں مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت حاصل کر کے جب دوبارہ مدینہ شریف آئے تو مسجد نبوی میں مولانا حسام الدین مدنی سے ملاقات ہو گئی۔ معانقہ ہوا تو فرد مسرت سے استاذ اور شاگرد کے اشک بے قابو ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے مولانا مدنی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تو مولانا مدنی نے وہاں کے اکابر علماء فقہا اور محدثین سے آپ کا شاندار الفاظ میں تعارف کرایا۔ مولانا حسام الدین مدنی جیسے جید عالم دین سے آپ کی تعریف سن کر اہل علم نے اصرار کیا کہ ایک دن صحن حرم میں آپ خطاب فرمائے۔ اس خواہش کو استاذ نے بھی تائید کر دی تو آپ نے دوسرے دن بعد نماز فجر حرم میں فاضل ترین مجمع میں خطاب فرمایا۔ 2 گھنٹے تک تقریر جاری رہی۔ سننے والے ہماتن گوش اور محو حیرت تھے کہ آپ نے علوم معارف کے دریا بہا دیے۔ تقریر کے بعد مولانا حسام الدین مدنی اور امام کعبہ الشیخ احمد عبداللہ تمیمی کی وساطت سے اہل مکہ نے سرکار خواجہ غریب نواز سے درخواست کی کہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے رکنے کے لیے انوار حرم کی کشش اہل مکہ کا بے حد اصرار اور پذیرائی ہی کیا کم تھی کہ استاذ محترم اور امام حرم کے اصرار نے بھی سرکار خواجہ غریب نواز کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ استاذ محترم رخصت ہو گئے کہ مدرسے کی ذمہ داریاں انہیں پکار رہی تھیں۔ آپ نے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا جو کافی دنوں تک جاری رہا۔ ہزاروں علماء اور طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ علامہ عبد الرحمن اندوسی بھی آپ کے درس میں شریک ہو کر مستفیض ہونے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی تصنیف فیض الحرم میں سرکار خواجہ معین الدین حسن کا ذکر بڑے والیانہ انداز میں کیا ہے۔ آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے نیشا پور تشریف لائے کیونکہ خوشبوئے دوست اسی دیار سے آ رہی تھی۔ وہاں ایک دن ایک بزرگ سے حضرت خواجہ عثمان کی بزرگی اور ان کے روحانی تصرفات کا ذکر سن رہے تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا خواجہ عثمان کا پورا اسم گرامی کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہرونی، بزرگ نے جواب دیا۔ آپ نے مزید سوال کیا سلسلہ چشت سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے؟ بزرگ بولے بے شک، وہ چشتی ہیں، ان کے شیخ مکرم حاجی شریف چشتی زندنی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز حاجی شریف کا نام سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں قیام ہے ان کا؟ جواب ملا نیشا پور سے صرف 8 فرسخ کے فاصلے پر ایک قصبہ ہرون ہے، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور ہرون پہنچ گئے۔ وہاں سرکار خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ معدب بیٹھے ہوئے ہیں اور مشتاقان جمال کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ خاموشی سے جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خواجہ عثمان ہرونی دل نشیں انداز میں حاضرین کو اتباع سنت کی اہمیت سمجھا رہے تھے۔ بات مکمل ہوئی تو آپ نے کہا میں باغ توحید کے گل نوبہار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر سرکار خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کیا اور سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تمہیں بامراد کرے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز کو اپنی نشست تک لائے اور مجمع سے کہا یہ معین الدین حسن ہے اسم بامسمہ۔ اس کے بعد اس بات وجود کے موضوع پر سرکار خواجہ غریب نواز کو تقریر کا حکم دے کر بیٹھ گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے تعمیل حکم میں ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ لوگ دم بخود ہو گئے اور یوں محسوس کر رہے تھے کہ جیسے ایمان و ایقان کی بارش ہو رہی ہے۔ اذان مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے اور سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد جو آپ کو سلسلہ چشتیہ، حاجی شریف زندنی اور اپنے شیخ کامل کی تلاش و جستجو تھی اور جس کے لیے آپ کا دل جب سے بے چین و بے قرار تھا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے دست حق پرست پر بیعت ہو جانے سے اس کو ایک صورت سے قرار آ گیا اور آپ کا تجسس ختم ہو گیا۔